बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि जब तक आप देखेगा नहीं, जब तक आप सुनेगा नहीं, जब तक आप स्टडी करेगा नहीं, तो कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आते हैं। इसीलिए चाहिए सबसे पहले हमें यानी मुतालिया करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप मुतालिया नहीं कर सकते हैं या आप मुतालिक यानी कोई भी चीज़ आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो यानी मुख्तलिफ स्कॉलर्स के वीडियोस को देखकर सुनकर यानी अपनी इस्लामिक नॉलेज को बढ़ाए जाए, ताकि आप जो है ना जब यानी आपके पास जब आपके अंदर जो है ना इस्लामिक नॉलेज कूट कर बढ़ जाएगा, तो आप गुनाह से ऐसे दूर भागेगा कि जब यानी आप गुनाह से ऐसे दूर भाग जाए कि गुनाह की सोच भी, अगर गुनाह करने की सोच भी आ जाए, तो आपको समझेगा कि मैंने गुनाह की है। तो इसीलिए जो है ना सबसे पहले अपने इस्लामिक यानी तालीमात पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में भी आपको कामयाब कर देते हैं और आखिरत में भी एक ज़रिए निजात बन जाते हैं। तो मज़ीद हम यानी टाइम एक्सटेंड नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ जाते हैं। वीडियो ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकील लिल्लज़ीना तक़ौ, और कहा गया उन लोगों से जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। जब उनसे पूछा गया माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है? क़ालू खैरा, वो कहते थे खैर नाजिल की है, ऐसी चीज़ें नाजिल की हैं जिसमें हमारी भलाई है, हमें दुनिया और आखिरत का फ़ायदा नज़र आ रहा है उसमें। लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, वो लोग जिन्होंने अच्छे अमाल किए उनके लिए इस दुनिया में भी हसना है। लिल्लज़ीना अहसनू का ताल्लुक फ़ी हाज़िहि दुनिया से भी हो सकता है और हसना से भी हो सकता है। क्या मतलब? जिन्होंने इस दुनिया में अच्छे अमाल किए उनके लिए हसना है, और ये भी इसका मतलब हो सकता है जिन्होंने अच्छे अमाल किए उनके लिए इस दुनिया में भी हसना। दूसरा माना इसलिए ज़्यादा बेहतर मालूम होता है कि आगे आखिरत का अलग से तज़किरा आ रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने अच्छे अमाल किए फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, उनके लिए इस दुनिया में भी अच्छाई है, पाकीज़ा ज़िंदगी है। वो अच्छाई क्या है जिसको दूसरे मकाम पे बयान किया, फ़लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनको पाकीज़ा हयात अता फरमाएंगे। पाकीज़ा हयात किसे कहते हैं? देखें, इस्लाम में हलाल खाने का हुक्म है, हराम से बचने का हुक्म है। आपकी खुराक पाक हो जाएगी, आपका लिबास पाक हो जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, ख़ानदानी निज़ाम आपका मरबूत होगा, आप बड़ों के हुकूक जानते होगे, छोटों पे शफ़क़त जानते होगे, आप सूद से बचोगे और आप तो शिर्क से बचोगे। तो ये जितनी अच्छाइयाँ हैं उन पर चलने का इस्लाम हुक्म देता है। तो उससे इंसान को खुद ब खुद एक तहारत और पाकीज़गी का एहसास शुरू हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग नेक आमाल करते हैं फिर उनको कुफ्र की ज़िंदगी से नफ़रत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे जो आदमी रोज़ाना नहाता हो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हो, उसे बदबू से किस कदर नफ़रत हो जाएगी। तो यही हाल है अहले इस्लाम और अहले तक़वा का, जो शरीयत को सही तरह से फॉलो करते हैं। वलदारुल आखिरति खैर, अल्लाह फरमाते हैं तो दुनिया में भी हसना है और आखिरत का घर तो और भी ज़्यादा बेहतर है। वलनिअम दारुल मुत्तकीन, और क्या ही बेहतर परहेजगारों का घर है। यानी अल्लाह खुद ताज्जुब, गोया अल्लाह को तो ताज्जुब नहीं होता, लेकिन ताज्जुब का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं हमें समझाने के लिए। निअमा जो है ये ताज्जुब का सीगा है ना, गोया अल्लाह को ताज्जुब हो रहा है कि कितना बेहतरीन घर है परहेजगारों के लिए। वो कौन सा घर है जिसपे गोया अल्लाह ताला भी ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। वो घर कौन सा है? जन्नतु अदनिन, हमेशगी के बागात, यदखुलूनहा, जिसमें ये लोग दाखिल होंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, लहुम फीहा मा यशाऊन, और इनके लिए उन बागात में माँ हर वो कुछ है, यशाऊन जो ये चाहेंगे, जो ख्वाहिश दिल में पैदा होगी वो पूरी होगी। कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, जो बुराइयों से बचने वाले, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, अल्लाह उनको इसी तरह से बदला दिया करता है। ये अल्लाह की आदत है। अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु,
یہ کون ہے جو نیکی پہ قائم رہے؟ تو یہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو موت تک نیکی پہ قائم رہے۔ بعض لوگ زندگی کے ابتدائی حصے میں بہت پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے تتوفاہم الملائکۃ، کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے تھے طیبین، تو یہ اس وقت بھی مطمئن تھے، خوش تھے۔ خوش تھے کا مطلب ایمان پر قائم تھے یہ۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ موت کے وقت بھی ایک تو موت کی مادی تکلیف جو ہوتی ہے جو ہماری باڈی کو ہوتی ہے وہ تو نیک کو بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ وہ برے آدمی کو نہیں ہوتی، بے ہوش ہو کے مر گیا وہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو، لیکن جو روح نکلنے کی خاص اذیت ہے وہ صرف نافرمان کو ہوتی ہے، وہ فرما بردار کو نہیں ہوتی، جس کا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو طیبین کا مطلب یہاں بھی یہی ہے کہ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو ایک خاص اطمینان ہوتا ہے نیک روح کو کہ میرا ٹھکانہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کی یہ کنڈیشن تھی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے متقی کہا ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ یقولون، فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، یہ فرشتے اس وقت کہیں گے جب جنت قائم ہوگی۔ موت کے وقت تو ایک الگ خوشی ہوگی جس میں ان کو جنت کی خوشخبریاں دی جائیں گی، برزخ کی زندگی ہے اس کے بعد، لیکن حقیقی جنت قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ میدان حشر قائم ہونے کے بعد ہوگی۔ تو فرشتے اس وقت کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ میں نے بتایا نا بار بار کہ قرآن کے واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ایک بات صدیوں بعد ہو اور اس سے پہلے والا واقعہ صدیوں پہلے ہو، لیکن قرآن دونوں کو ملا کے بیان کر دیتا ہے۔ اب جب روح نکلنے کا منظر تھا وہ تو اس وقت تھا جب وہ موت مر رہے تھے، اور جو ہے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ کئی سالوں ہزاروں سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ جب میدان حشر قائم ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں جنت سے مراد جو برزخ میں جو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں قبر میں، ہو سکتا ہے وہ بھی مراد ہو۔ اس کا بھی قرآن سے ثبوت ملتا ہے سورہ یاسین سے، کہ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ایک جس کو حبیب نجار کہا جاتا ہے، جس نے ایمان قبول کیا اور اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا، تو جیسے ہی قتل کیا ہے قرآن کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو بھائی میدان حشر کے بعد قائم ہوگی، یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ قیل ادخل الجنہ سے مراد برزخ کی زندگی ہے، کہ وہ بھی ایک نوعیت کی جنت ہی ہے، اگرچہ حقیقی جنت نہیں ہے وہ۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جہاں اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں اہل جنت کا بھی، تو یہاں بھی اللہ نے ایسے ہی کیا۔ اب قرآن اپنے دوبارہ ان دلائل کی طرف آتا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اتنی باتیں سننے کے بعد یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فرشتے آئیں، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے، عذاب آ جائے، تو عذاب دیکھنے کے بعد یہ ایمان لے کر آئیں گے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، وہ بھی جب فرشتوں کو آتا دیکھا اور عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر ایمان لائے تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے لوگ بھی اس طرح کرتے رہے ہیں، تو آپ صبر کریں۔ جب بھی قرآن میں اس طرح کی آیت ہوتی ہے نا کہ یہ پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ تکلیف یا غم زدہ اس کام پہ ہونا چاہیے نا جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے یہ، اور ہر پیغمبر نے صبر کیا۔ وما ظلمهم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے اس طرح کی باتیں کر کر کے جس پر عذاب آیا۔ فاصابهم سیئات ما عملوا، بس جو بدعمالیاں انہوں نے کی ان کی برائی یعنی برائی کی سزا ان کو پہنچی۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ گائس، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا ہوگا، ویڈیو کو بہت انجوائے بھی کی ہوگی، کیونکہ جو ہے نا یہاں پر مفتی صاحب نیکی سے بھاگنے، نیکی کی طرف بڑھنے کی اور بدی اور برائی سے بھاگنے کی یعنی تلقین کر رہا تھا۔
تو ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں ایک اصلاحات پیدا کریں. کس کے ذریعے؟ یہی تعلیمات کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اپنی کردار کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ نیکی کے کام کر کے. ہم جو ہے نا معاشرے میں ایک رول ماڈل بننا چاہیے. کون ہمیں درس دیتے ہیں؟ یہی اسکالرس، یہی مفتی، یہی یعنی خطیب حضرات، جو یعنی چاہتے بھی یہی ہیں کہ مطلب امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جتنا ہو سکے آخرت کے دن کامیاب ہو جائے. تو ہمیں جو ہے نا اپنی سوچ، اپنی یعنی کردار کو نیک یعنی برائی سے ایسے بچائے رکھیں جیسے کہ ایک آدمی ہمیشہ نہانے کی اس کو عادت ہوتے ہیں. ایک دن وہ نہیں نہاتے ہیں، 2 دن وہ نہیں نہاتے ہیں تو مطلب اس کو ایک الجھن سا محسوس ہونے لگتے ہیں. یا وہ مطلب جب اس کو عادی ہے نہانے کی، وہ نہانے کے اس کو عادی ہے نہانے کی، لیکن جب وہ مطلب ایک مطلب گندے آدمی اس کو نظر آتے ہیں، وہ اس سے دور بھگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہماری اصلاحات جو ہے نا، ہمیں اس طرح کی اصلاحات ہونے چاہیے جیسے جو ہے نا ہم جناب ہمیں نیکی کرنے کی عادت ہوتے ہیں. ہمیں جو ہے نا پابند صوم صلات کی عادت ہوتے ہیں. ہمیں جو ہے نا یعنی زکوٰۃ دینے کی عادت ہونا، حج کرنے کی عادت ہونا. 1-2 دفعہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ایک الجھن سا پیدا ہوتے ہیں، برائی سے ہم دور بھگتے ہیں. تو اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ نگہبان.